سورہ الحج آیت نمبر 53 صفحہ نمبر 306۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجعل، تاکہ وہ کر دے، کون کر دے؟ اللہ تعالیٰ، ما یلقی شیطان، ما جو یلقی وہ ڈالتا ہے، الشیطان شیطان، فتنہ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، والقاسیہ اور سخت ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم، لفی بیچ میں، شقاق بعید دور کی ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں، ضد میں ہیں، شقاق ضد میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ وہ جان لیں، الَّذِينَ وہ لوگ جو، اوتوا العلم دیے گئے علم، انہ الحق کہ بے شک وہی حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے، فَتُخْبِتَ وہ جھکا لیتے ہیں، لہو اس کے لیے، قلوبہم یہ جھک جاتے ہیں اس کے لیے، قلوبہم ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لحاد البتہ ہدایت دیتا ہے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے، ولا یزال اور ہمیشہ رہیں گے، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی مریا شک میں، منہ اس سے یعنی قرآن کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ، تاتیہم آج ان کے پاس، الساعہ قیامت، بغتۃ اچانک، او یاتیہم یا آئے ان کے پاس، عذاب یوم عقیم وہ اس دن کا جس دن منحوس دن کا، یا بانجھ والے دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے، عقیم بانجھ یا منحوس، الملک بادشاہی، یومئذ اس دن، للہ اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، بینہم ان کے درمیان، فالذین پس وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیا صالح، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ جو شیطان ہے، جب بھی رسول نبی اپنے وقت میں آتا ہے، یا جب بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے وقت میں اللہ کا پرچم لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حکام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو شیطان اپنے لو لشکر سمیت وہاں پر گھس جاتا ہے۔ وہ دعوت دیتا ہے نا، نبی یا کوئی بھی نیک آدمی سلف صالح میں جو دعوت دیتا ہے، یہ شیطان اس کے آگے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کو وہ بات بتلاتا ہے، اس کی بات کو وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بات اتر نہ جائے، وہ لوگوں کے درمیان اور نبی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تاکہ وہ حق بات کو سن نہ لیں۔ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کل کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا فرمان پڑھا جاتا ہے، تو شیطان درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ وہ جو نبی چاہتا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے دین کے معاملے کے اندر، اللہ کے حکام کے اندر، وہ ان کے درمیان میں روڑے اٹکانے شروع کر دیتا ہے، ان کی راہ کے اندر حائل ہو جاتا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں ویسا کرنے نہیں دیتا۔
یہ ہر دور کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کر دیتا ہے، وہ فتنے فساد برپا کر دیتا ہے۔ اللہ لیجعل بنا دیتا کہ کر دے ما یلقی شیطان، جو شیطان نے ڈالا، جو شیطان نے رکاوٹیں کھڑی کی، جو شیطان نے حق بات کو لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیا، جو نبی کہتا تھا، اللہ کا قرآن کہتا تھا، رسول کہتا تھا، درمیان میں روڑے اٹکائے، جو شیطان نے رکاوٹیں کھڑی کی، فرمایا جو شیطان ڈالتا ہے اللہ کیا کرتا ہے فتنہ، اللہ اس کو آزمائش بنا دیتا لوگوں کے لیے، وہ آزمائش بن جاتی ان کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوب، اور ان کے دل سخت ہے، ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ حق بات ان کو نظر آتی نہیں، روشنی ان کو نظر آتی نہیں، دین کی طرف بلا رہا ہے، ان کی وہ باتیں سمجھ آتی ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا، مختلف مثالیں دی تھی کہ وہ جو مردار کے بارے کے اندر کہتے تھے کہ اللہ کا کیا ہوا جو اللہ جس کو مار دے وہ حرام ہے، جس کو انسان کرتا ہے وہ حلال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ایسی ایسی تعویلیں بتلاتا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اللہ کے بارے کے اندر، رسول کے بارے کے اندر، قرآن کے بارے کے اندر، اور جو نیک رہا اس کے بارے کے اندر، ان کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ دور کی ضد میں ہیں، وہ ایسی ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس بات کو سننے کے روادار ہی نہیں، اس بات کے سننے کے قریب آتے ہی نہیں، اگر سنتے بھی ہیں ان کے دل کی جو آنکھیں وہ اندھی ہوتی ہیں، ان کے دل تک بات پہنچتی نہیں ہے، فرمایا دور کی گمراہی میں ہیں، یہ دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو اوت العلم دیے گئے علم، انہ الحق، کہ وہی حق ہے۔ کیا حق ہے؟ وہ اللہ حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، جو اللہ فرماتا ہے وہ حق ہے، جو اللہ کا رسول فرماتا ہے وہ حق ہے، جو قرآن فرماتا ہے وہ حق ہے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمن بہ، پس وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، جو مومن ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ علم کا قرآن علم ہے، جو پڑھے گا وہی مانے گا نا ان موضوعات کو، اللہ کے حکام وہی مانے گا نا۔ لیعلموا فیؤمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، بہ فتخبت لہ قلوبہم، اور جھک جاتی ہیں اس کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں ان کے لیے، جو قرآن نے کہہ دیا اللہ کا فرمان ہے، نبی نے کہہ دیا اللہ کا فرمان، ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ جیسے ابو بکر صدیق کے بارے پڑھتے آ رہے ہیں، جب معراج کا واقعہ ہوا، وہ ابو جہل آ گیا اس کے پاس کہ تمہارا نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ راتوں رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان دنیا پر گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور واپس بھی آ گئے، دیکھو ابو بکر تم جس پر ایمان لے کر ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا کیا میرے نبی نے کہا ہاں تیرے نبی نے کہا اگر اس نے کہا تو سچ کہا، یعنی فاتح بھی تعالیٰ اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ جب بات آ گئی اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان آ گیا، فوراً جھکے، جیسے آپ خطبہ دے رہے ہوں بیٹھ جاؤ، وہ صحابی جوتیوں کے درمیان تھے پیچھے، وہی میں بیٹھ کے دروازے کے حکم آ کے بیٹھ جو بیٹھ گئے۔ یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مان لیا، اپنی گردن کو جھکا دیا، اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر میں آئے، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر سے میرے گھر میں آئے، آپ اندر داخل ہوئے، میں نے یمنی چادر آپ کو اڑائی ہوئی تھی، انہوں نے وہ چادر اٹھائی آپ کے چہرے سے، اور آپ رونے لگے، اور اللہ کے نبی کے سر کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد پھر ڈام دیا اور کہا واللہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتوں کو کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، جو موت آئی اللہ موت آتا، جو ایک موت آنی تھی آپ کو آ گئی، ابو بکر صدیق نے کہا۔ پھر ابو بکر صدیق وہاں سے باہر نکلے، عمر فاروق لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، نہیں فوت ہوئے نبی، وہ کہہ رہے تھے، ابو بکر صدیق ان کو بلانے لگے، ان کی بات ہی سن رہے تھے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا وہاں پر کھڑے ہو کر، من کانا منکم یعبد محمد، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فإن محمدًا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں جو کرتا تھا، من کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، اس کا رب زندہ، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، فرمایا مما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اللہ کا رسول اس کا بندہ ہے، اگر یہ شہید ہو جائے، اس کو فوت ہو جائے تو تم کیا اپنے قدموں میں واپس پھر جاؤ گے؟
انہوں نے یہ آیت پڑھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کہتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت آج اتری ہے، اور پورے سب صحابہ کرام اسی آیت کو دہرائی جا رہے تھے، اسی آیت دہرائی جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے جب یہ آیت سنی اور گر گئے نیچے اور زمین کو بیٹھ گئے، وہ کہہ رہے تھے میں بے بس ہو گیا، مجھے ایسے لگا کہ آج یہ آیت اتری ہے جو میں نے سنی ہے۔ یعنی جب انسان کو فتنہ یعنی ازمائش آئی، لیکن صحابہ کرام نے اس ازمائش کو مقابلہ اب دیکھا اللہ کے نبی نے، اور آپ نے اپنے سر جھکا، جب حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کا فرمان آ گیا، فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُ، انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جب صحابہ کرام اتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کے نبی کا جانا، عمر فاروق کہتے تھے اللہ نبی جا ہی سکتے، ابھی تو ہم نے یہ مشرکین منافقین کو ختم کرنا ہے، ابھی اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اسلام نے ابھی پوری دنیا پر راج کرنا ہے، ابھی کیسر و کسرا کے جو تخت ان کو ہم نے روندنا ہے، ان کے ذہن میں تھا، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن آپ نے بشارتیں دی تھی ہوگی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کروں گا، میں زندہ رہوں گا تو ہوگا، لیکن ہم دیکھا بعد میں ہوئی۔ یعنی وہ ایک آزمائش آئی، جب وہ آزمائش آئی اور قرآن کی آیتیں اتری، آپ کو سنائی گئی اور اللہ کے نبی کا کو سنایا گیا اور انہوں نے سر جھکا دیا۔ وہ اسی زمن میں فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، جب میرے بابا فوت ہو گئے، پاس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا آخری وقت تھا، تو کہنے لگی کربن یا ابا، اے میرے یا اللہ میرے باپ پر ایسی تکلیف، اتنی سختی؟ آپ فرمایا اے لیسا علی کرب اباہ، تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی بعد الیوم، آج کے دن تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور وہ کہنے لگے یا باتا، اے میرے بابا، اے میرے بابا، آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ پھر میں یا باتا، اے میرے بابا، آپ نے جنت میں ہمیں ٹھکانہ بنا لیا۔ پھر کہا یا باتا، اے میرے بابا، آپ نے جبرائیل کو اپنے جانے کی خبر دے دی کہ میں آ رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ دفنا کر آئے تو حضرت انس سے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ، اے انس، تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تو نے اللہ کے نبی کو مٹی ڈال دی، کیسے گوارا کر لیا؟ یعنی اتنی بڑی آزمائش تھی ان کے اوپر جو آئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان ان کے ذہن میں گونج رہا تھا، انہوں نے ان کو استقامت دیا، وہ ثابت قدم رہے، اس میں ڈولے نہیں، ڈگمگائے نہیں۔ جو ڈگمگائے ابو بکر نے وہ آیت پڑھ کر سنائی، حدیث پڑھ کر سنائی، اور وہ اس پر قائم ہو گئے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے جو نے جھکا لیا اپنے گردن کے دل جھک گئے اس کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے طرف سیدھے راستے کے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط سیدھا راستہ۔ اللہ جو ایمان لاتے ہیں وہ صالح عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو رستہ دکھلا دیتا سیدھے راستے کی طرف۔ ان میں صرف ایک آدمی تھا، جب سورہ نجم کی تلاوت کی گئی تو آپ اور صحابہ کرام سب سجدے میں گرے، مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر گئے سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے نیچے سے کنکریاں اٹھائی اور اپنے ماتھے کو لگا لی، کہا میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ یعنی یہ لوگ تھے جو نہ جھکے اور ذلیل و خوار ہو گئے، جو جھکے اللہ نے ان کے جھکنے کو قبول فرما لیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ، ہمیشہ یہ کافر، یہ منافق یہ شک میں پڑے رہیں گے کہ قیامت پتہ ہی آنی کہ نہیں آنی۔ فرمایا جب آ جائے گی اچانک ان کے پاس قیامت، اور جب یہ عذاب آ جائے ان کے پاس، یوم عقیم، وہ دن جو عقیم کہتے ہیں بانج، یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس دن توبہ قبول نہیں ہوگی، جس دن کسی کی وہ جھکے گا، سجدہ کرنا چاہے گا نہیں سجدہ کر سکے گا، ہر چیز بانج دن ہو جائے گا۔ یعنی اس دن اللہ کی رحمت جو ہوگی نا، جس کہتے ہیں انسان سے محروم ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، وہ دن عقیم ہے کہ منحوس دن ہوگا، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، وہ منحوس دن ہوگا عقیم۔ الملک یوم اللہ، اس دن سب بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور وہ لوگ جو ایمان لے اچھے عمل کیے وہ نعمت والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ آخر میں اللہ رزلٹ نکال دیتا ہے، پہلے مثالیں بیان کی اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی، پھر ان کی آگے تعریف بھی کر دی۔ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ میری نعمت والی جنت میں ہوں گے، اور جو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس میں ہمیشہ خالدین فیہا،
وہ بھی خالدین فیہا، یہ بھی خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے جنت میں، یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آخر میں اللہ رزلٹ بتلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیجعل تاکہ وہ بنا دے، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان ما یلقی الشیطان جو شیطان نے ڈالا تھا، جو شیطان نے ڈالا تھا، فتنۃ للذین فتنۃ للذین ان لوگوں کے لیے آزمائش، ان لوگوں کے لیے آزمائش، فی قلوبہم فی قلوبہم جن کے دلوں میں، جن کے دلوں میں، مرض مرض بیماری ہے، بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم والقاسیۃ قلوبہم اور ان کے دل سخت ہے، اور ان کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور یقیناً ظالم لوگ، اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید لفی شقاق بعید البتہ گہری مخالفت میں ہے، البتہ گہری مخالفت میں ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اور تاکہ جاننے وہ لوگ، اوتوا العلم اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا، انہ الحق انہ الحق یقیناً یہ حق ہے، یقیناً یہ حق ہے، من ربک من ربک تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ ایمان لائیں اس پس وہ پر، ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور جھک جائیں ان کے دل اس کی طرف، اور جھک جائے ان کے دل ان کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا البتہ رہنمائی کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، البتہ رہنمائی کرنے والے ان لوگ جو ایمان لائے، إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ فی مریۃ منہ اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، ان کے بارے میں شک میں رہیں گے، حتیٰ حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ بغتہ تأتیہم الساعۃ بغتہ 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 یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس، یہاں تک ان کے پاس قیامت اچانک، قیامت اچانک، او یأتیہم او یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس، یا آ جائے ان کے پاس، عذاب 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 یومن یومن ایسے دن، ایسے دن، عقیم عقیم منحوس، منحوس، الملک الملک ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کی بادشاہت، یومئذ یومئذ اس دن، اس دن، للہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فالذین آمنوا فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کرتے رہے، اور اچھے اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا والذین کفروا اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور اس کے مقابلے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلا دیا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری آیات کو، فاولئک فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، پس یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین لہم عذاب مہین جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہ